نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم کلمہ طیبہ کے بارے میں بات کریں گے کہ پہلے ہم نے گفتگو کی کہ کلمہ پاک کیسے بنا۔ آج ہم کلمہ پاک کے بارے میں یہ بات کریں گے کہ سرکار دو عالم نے جب کلمے کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفر کے گڑھ میں جب پہلی وحی آئی تو سرکار دو عالم کی پاک ذات نے کو صفا کی چوٹی پہ چڑھ کے تمام جتنے مکے کے رہنے والے تھے ان سب کو آواز دی کہ اے اہل مکہ آئیں میری بات سنیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، تمام تواریخ جو ہیں وہ اس چیز سے متفق ہیں۔ تو جب سرکار دو عالم نے مکے کے رہنے والوں کو آواز دی کہ اہل مکہ آؤ میری بات سنو، اس میں سب سے پہلے جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے مکے میں رہنے والے جتنے کافر اور مشرک تھے، اخلاقی لحاظ سے جتنے وہ گرے ہوئے تھے، دنیا میں اس وقت کوئی بھی اتنا اخلاقیات اور دوسرے معاملات میں اتنی گری ہوئی قوم کوئی نہیں تھی جن کو اس وقت لوگ عرب جاہل کے نام سے پکارتے تھے۔ لیکن میرے نبی نے کسی کافر کو کافر نہیں کہا، کسی مشرک کو مشرک نہیں کہا، کسی زانی شرابی کو شرابی نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکے کے رہنے والوں کو ایک آواز میں پکارا اور آپ کی آواز تمام لوگوں کے کانوں تک پہنچی، اور آپ نے کسی کو اس کی خوخصلت یا اس کی صفت کے بارے میں بات نہیں کی۔ بڑی خوبصورتی، بڑی محبت اور بڑے پیار سے سب کو اکٹھا کیا اور ایک جملہ کہا کہ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا آپ لوگ میری اس بات پہ یقین کریں گے؟ اب بات یہ تھی کہ جتنے بھی اس وقت عرب میں رہنے والے لوگ تھے، مکے میں رہنے والے لوگ تھے، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کے فیصلے کرنے کی صلاحیت، لوگوں سے ملنا، لوگوں کو اتنا امانتیں آپ کو سونپنا، ہر فیصلے میں آپ کو شامل کرنا، یہ ساری چیزیں اس قدر خوبصورت تھیں کہ کسی نے بھی اس چیز پہ اعتراض نہیں کیا۔ سب نے ایک آواز میں کہا کہ بے شک آپ نے 40 سال ہمارے درمیان گزارے ہیں، لیکن کسی صورت بھی آپ نے، کسی وقت بھی، کسی موقع پہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ غلط کلامی نہیں کی، ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ یعنی سب سے پہلے اپنا سیرت اور کردار منوایا۔ تمام جتنے عرب کے رہنے والے تھے ان سب میں 40 سال آپ رہے، اپنا سیرت، کردار، اپنی گفتگو، اپنا رہن سہن، اپنے معاملات، ان سب کو آپ نے ان کے درمیان رہ کے، یہ اس چیز سے ماورا بات ہے کہ آپ نور تھے یا بشر تھے، لیکن آپ کی بشری لباس میں اس قدر خصوصیت تھی، آپ کا بشری لباس اس قدر زبردست تھا کہ میں اگر یہ بات کہوں کہ اس کائنات میں بشری وجود کو وہ معراج جو سرکار دو عالم نے کروائی، اس بشر کو بھی اس چیز پہ، اس وجود کو بھی اس ذات پہ ناز ہے کہ اس بشری معراج کو اس مقام تک لے گئے کہ جس میں کسی کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی یہ نور ہے یا بشر ہے، یہ وجود ہے یا نور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک بہت بڑا لشکر آپ لوگوں پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو میری اس بات پہ یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے بیک زبان یہی بات کہی
کہ بے شک آپ کو ہم نے اپنے درمیان دیکھا ہے، آپ کی سیرت کردار دیکھی ہے، آپ کا محبت اور پیار اور آپ کی وعدہ خلافی نہیں دیکھی، آپ کی زبان پہ ہمیشہ سچ دیکھا ہے۔ یعنی 40 سال کا کردار سامنے تھا اور آپ نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں میں سچا ہوں، تو میں ہے بھی سچا۔ تو اس سچا ہونے کے ناطے میں تمہیں جب جو پیغام دینے والا ہوں وہ بھی سچ پہ مبنی ہے، وہ بھی حق پہ مبنی ہے۔ تو پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو تمام جو مکے والے تھے وہ اس چیز پہ حیران ہو گئے کہ ان کی زبان سے کبھی آج تک غلط بیانی نہیں سنی، لیکن یہ اب اس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں لیکن صرف اللہ، اور وہ 360 خداؤں کو ماننے والے تھے۔ وہ خدا کے منکر نہیں تھے، وہ خداؤں کو ماننے والے تھے، لیکن ان کا کنسیپٹ یہ تھا کہ وہ ایک خدا سارے کام نہیں کر سکتا، ہر کام کے لیے ایک علیحدہ بت، ایک علیحدہ خدا ہونا چاہیے۔ لیکن جب سب لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں، معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اعلان کیا تو وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے، حیران ہو گئے کہ ہم 360 خداؤں کا انکار کر کے صرف ایک خدا کو مان لیں۔ یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا، یہ ان کی عقیدت، ان کے رسم و رواج، ان ساری چیزوں سے یہ چیز بالا تر تھی، تو وہ اس چیز پہ پریشان ہو گئے، انہوں نے اس چیز کو قبول نہ کیا۔ یعنی سب سے بڑی بات جو میں اس گفتگو کا جو حاصل گفتگو ہے وہ یہ جملہ تھی، وہ یہ بات ہے جو کلمے کی اصل بنیاد ہے۔ کلمے کی اصل بنیاد جو آج ہمارے معاشرے میں جو کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنا 40 سال کا کردار پیش کر کے، 40 سال لوگوں کے درمیان رہ کے، ایک وقت گزار کے، بلوغت کا، بچپن کا، وہ سارا وقت گزار کے آپ نے جب کلمے کا اعلان کیا تو لوگوں کو اپنی سیرت اور کردار کے بارے میں اس قدر مضبوطی سے آپ نے اپنا کردار پیش کیا کہ وہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یعنی سب سے پہلی جو کلمے کی بنیاد رکھی گئی وہ سچ پہ رکھی گئی۔ تو صاحبان، یہ چیز ہمیں بڑی قلیل نظر آتی ہے آج کے دور میں، جو سب سے بنیادی چیز ہے۔ میرے شاہ جی قبلہ عالم بادشاہ آپ مثال دیتے ہوتے تھے کہ اگر کسی عمارت کی بنیاد نکال دیں تو کیا وہ عمارت قائم رہ سکتی ہے؟ لیکن افسوس اس بات کیا ہے، حیرانگی اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں ہم کلمے کی عمارت تو قائم رکھتے ہیں، لیکن صاحبان اس کی جو بنیاد جو سرکار دو عالم نے سچ پہ رکھی، کیا آج وہ بنیاد قائم ہے؟ کیا ہم سچے ہیں؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے 63 سال زندگی گزاری اور ایک لمحے کے لیے بھی مثلتاً جھوٹ نہیں بولا؟ تو ایسے نبی کی امت ہونے کا اتنا بڑا شرف ہے ہمیں۔ باقی انبیاء کی سیرت آپ پڑھ کے دیکھ لیں، میرے نبی کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں، میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، میرے نبی کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں۔ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں اور آپ نے کسی کو بد دعا تک نہیں دی۔ تو اتنی بڑی رحمت، جب اتنا کردار، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کہ میرے نبی نے ساری زندگی ایک عام بشر بننے کی کوشش کی ہے، یہ اس چیز سے بالا تر ہے کہ وہ بشر ہیں یا نور ہیں۔ یہ ہمارا مدعا نہیں ہے، ہماری یہ بات نہیں ہے، ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ جس نے بشر ماننا ہے وہ بشر مانے، جس نے نور ماننا ہے وہ نور مانے، جس نے جو ماننا ہے وہ اس کے اپنے اندر کی عقیدت ہے، ایک اپنا اندر کا آئینہ ہے۔ تو صاحبان، اس چیز کو سوچنا ہے کہ ہمارے نبی نے اس کلمے کی بنیاد سچ پہ رکھی۔ جب بنیاد ہی قائم نہ ہو، بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت اوپر کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ جب کلمہ موجود ہے، بنیاد موجود نہیں، تو مجھے یہ بات بتائیں، جب بنیاد نہیں تو کلمہ نہیں، کلمہ نہیں تو کہاں سے نمازیں آ گئیں، کہاں سے قرآن آ گیا، کہاں سے قاری آ گئے، کہاں سے حافظ آ گئے؟ کس چیز کی؟ جب بنیاد ہی کسی چیز کی نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کیا کھڑا کر سکتے ہیں؟ صرف ایک خیالی عمارت کھڑی کر رہے ہیں ہم کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ یہ وہ حقیقت، تلخ حقیقت ہے جس کو ہم اس زمانے میں، اس معاشرے میں، اس موجودہ دور میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم ریاضت کرنے والے، ہم صوفی ہیں، ہم درویش ہیں، ہم علامہ ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم سارا کچھ ہیں۔ کیا مجھے بتائیں ہم سچے بھی ہیں؟ جو بنیاد سرکار دو عالم نے کلمے کی رکھی، کیا وہ سچ ہم میں موجود ہے؟ مسجدوں کے امام سے لے کے صوفیاء کی گدیوں تک چلے جائیں۔ یہ بڑی تلخ بات ہے، مجھے کرتے ہوئے انتہائی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم سچے نہیں ہیں۔
آج ہم باہر سے آئیں، کوئی بندہ یورپ سے آئے تو آ کے ان کے لوگوں کی سچائی کی، ان لوگوں کی ایمانداری کی اتنی تعریف کرتے ہیں، تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں، تو کیا یہ مسلمانوں کی وراثت نہیں ہے؟ میرے نبی نے اپنی زندگی گزاری اور 40 سال کا کردار اور سیرت پیش کر کے اپنی سچائی کو وہ کافروں اور مشرکوں سے منوا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمے کا اعلان کیا۔ آج وہی کافر اور مشرک ان کی سیرت کو اپنا کے آج ہم مسلمان ان کی سچائی اور ان کی ایمانداری کا دعوے دار ہیں۔ افسوس والی بات نہیں کہ جو میرے نبی کی وراثت تھی، جو میرے نبی کا پیغام تھا، جو میرے نبی نے کردار سیرت کر کے دکھایا، ہم مسواک کرنا تو سنت سمجھتے ہیں، سچ بولنا سنت نہیں ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی اور پہلی سنت جو سرکار دو عالم کیا وہ سچ بولنا ہے۔ تو صاحبان ہمیں اپنی زبان پہ پاس رکھنا چاہیے۔ حدیث رسول ہے کہ جو ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان ایسے ہے جیسے 40 قطرے پیشاب کو اپنی اندر نگل لے دیتی ہے۔ ہم ایک جھوٹ بولیں تو اتنی غلاظت ہمارے اندر چلی جاتی ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ منہ ایک برتن کی مانند ہے، تو اس میں اگر ایک بار کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہو جائے گا، تو جب جھوٹ بولیں گے تو برتن نجس ہو جائے گا۔ جب نجس ہوگا تو مجھے بتائیں اس برتن میں پاکی اور پلیتی ایک جگہ پہ رہ سکتی ہے؟ سچ اور جھوٹ ایک جگہ پہ رہ سکتے ہیں؟ آپ سچ بھی پڑھتے جائیں، جھوٹ بھی بولتے جائیں، کلمہ بھی پڑھتے جائیں، نمازیں بھی پڑھتے جائیں، روزے بھی رکھتے جائیں، ساری چیزیں آپ ہوں، لیکن آپ سچے نہیں ہیں تو پھر بنیاد نہیں ہے۔ جب بنیاد نہیں ہے تو دین کی عمارت کس کے اوپر کھڑی کرنی ہے؟ پورے کے پورے دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے ارکان اسلام، تصوف، روحانیت، مفتی، علامہ، جتنے بھی کورسز ہیں وہ ساری کی ساری ایمان کی بنیاد صاحبان سچ پہ کھڑی ہے۔ اگر بنیاد نہیں تو عمارت نہیں، اگر بنیاد نہیں تو کلمہ نہیں، اگر بنیاد نہیں تو نمازیں روزے کہاں سے آ گئے؟ اس لیے سب سے پہلی جو بڑی سنت ہے میرے نبی کی وہ سچ ہے۔ اس لیے ہمیں صاحبان سچ کو اپنانا پڑے گا، سچ کو اپنے وجود پہ لاگو کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم سچے نہیں ہوں گے ہم اس نبی کے سچے امتی نہیں ہو سکتے، کیونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میرا امتی الکاذب لا امتی، کہ میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، گناہگار ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو صاحبان ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اتنی بڑی سنت، اتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ ہمیں کبھی یہ اس چیز کا درس دیا نہیں جاتا، نہ تو ہمارے درسوں میں، درسگاہوں میں، مسجدوں میں کسی جگہ پہ اس چیز کی اہمیت اور فوقیت بتائی نہیں جاتی۔ مسواک کرنا سنت ہے، وضو کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، جو سب سے بڑی سنت ہے، جو سیرت اور کردار پہ مبنی ہے، جس کو میرے نبی نے کلمے کی بنیاد رکھنے سے پہلے، کلمہ رکھنے سے پہلے، بتانے سے پہلے جس چیز کی اہمیت کو واضح کیا وہ سچ تھا۔ تو یہ اس چیز کو ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کیا ہماری زبان سچ پہ ہے؟ اگر سچے ہیں تو زبان پاک ہے، اگر جھوٹے ہیں تو زبان نجس ہے۔ جب زبان ہی نجس ہوگی تو کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ کیسے ہمارے اوپر یہ دنیا میں جو ظاہری عذاب آ رہے ہیں، جو آسمانی اور زمینی عذاب آ رہے ہیں، وہ کیسے ہم پہ ٹلیں گے؟ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔